لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جہاں ہم کو اور آپ کو انتہائی عظیم الشان اور قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، اپنے کرم سے اور اپنے احسانات سے اور اپنے انعامات سے مالا مال کیا ہے، وہیں ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر یہ عظیم ذمہ داری بھی رکھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کی مکمل حفاظت کا فرض بھی انجام دیں۔ اگر ہم نے اللہ کی نعمت کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں جانی، اگر اللہ کی نعمت کو ہم نے ضائع کر دیا اور رلا دیا تو یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ کے دربار سے مل کر رہتی ہے۔ ہوتی ہے اس کا دل قرآن کی ان حقیقتوں پر ایمان والا ہوتا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عالم آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، متاع قلیل ہے، معمولی سا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، آخرت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہی عالم عالم ابدی ہے، اور اسی عالم کی تیاری رکھنی ہے۔ تو ایمان والے کی سوچ میں اور ایمان سے محروم انسان کی سوچ میں یہ فرق ہوتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ انسان دنیا کی غفلتوں میں
اور دنیا کی رونقوں میں اور دنیا کی چمک دمک اور چکا چوت کے درمیان رہتا ہے، تقاضوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ اس کے نفس کے تقاضے الگ ہیں، بال بچوں کے تقاضے الگ ہیں، خاندان کے تقاضے الگ ہیں، ماحول کا دباؤ، خاندان کا جبر، سماج کا جبر الگ ہے، ان اور شیطان کا فریب الگ ہے۔ ان تمام چیزوں کا اجتماع، ان تمام چیزوں کا جمع ہو جانا بہت سی مرتبہ ایمان والے کو غافل بنا دیتا ہے، اصل مقصد سے بیگانہ بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے اسی لیے ایمان والے کو ہر لمحہ اپنی موت، اپنی آخرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، جنت اور جہنم اور عالم برزخ و قبر اور عالم آخرت کے تمام مناظر یاد رکھنے چاہیے۔ ہمیشہ اپنا آخری انجام کی آنکھیں بند ہو جانی ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور قبر کے تاریک گٹھے میں اتار دیا جانا ہے۔ اگرچہ انسان جب مرتا ہے اور لاش کی صورت میں ہوتا ہے اور جنازے کی چارپائی پہ اسے رکھا جاتا ہے، اسے کانجا دے کر قبرستان پہنچایا جاتا ہے، تو کسی نہ کسی شکل میں اس کا مال بھی ساتھ ہوتا ہے اور اس کے متعلقین بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب قبر بند ہوتی ہے تو نہ مال ساتھ ہوتا ہے نہ متعلقین، صرف کردار و عمل ہی ساتھی ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو لوٹ آتی ہے اور ایک باقی رہ جاتی ہے، یعنی اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال تینوں ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر قبر بند ہونے کے بعد مال بھی لوٹ آتا ہے اور عیال بھی لوٹ آتے ہیں، صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اگر عمل درست رہا تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور خدا نخواستہ عمل میں فساد رہا تو وہی قبر جنت کا گڈھا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے والا نہ دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے نہ آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرته كفاه الله أم دنيا ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك۔ جو تمام فکروں کو ایک فکر بنا لے، صرف آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں دور کر دیتے ہیں۔ آخرت کی فکر ہو، دل و دماغ پر مسلط ہو، مسجد میں آئے تو آخرت کی فکر، گھر میں رہے تو آخرت کی فکر، کاروبار میں ہو تو آخرت کی فکر، ملازمت میں ہو تو آخرت کی فکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے سوتے ہر حال میں آخرت سامنے ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کے بگڑے کام سنوار دیتے ہیں۔ اور جو دنیا کی فکروں میں الجھا رہتا ہے، جسے آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہلاک ہوا، کہاں تباہ ہوا، کہاں مرا۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی موت کو سامنے رکھنا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم معصوم نہیں ہیں اور ہم محفوظ بھی نہیں ہیں، ہم خاک کے پتلے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، کبھی ابلیس و شیطان کی وسوسہ کاریاں ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہیں، کبھی نفس کی خواہشات
ہمیں گناہ کی راہ پہ سربت دوڑاتی ہے اور کبھی ماحول کا زہر ہم سے گناہ کراتا ہے. یہ تینوں ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اس لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ گناہ سے بالکل معصوم ہو جائے. معصوم ہونا تو نبیوں کی خصوصیت ہے، لیکن ہاں گناہوں کے زہر کا علاج اللہ نے یہ بتایا ہے. گناہوں کے زہر کا تریاق اللہ نے یہ بنایا ہے کہ ہم گناہ پر اڑے نہ رہیں، گناہوں پر جمے نہ رہیں، گناہوں پر ڈٹے نہ رہیں، گناہوں پر اصرار کے عادی نہ بنیں، بلکہ ہم گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. رو رو کر گڑگڑا گڑگڑا کر اپنے رب کے دربار میں توبہ کریں، استغفار کریں، مغفرت کے طلبگار بنیں، معافی کے طلبگار بنیں. ایک سجدہ سچے دل کے ساتھ ہوتا ہے. آنسوؤں کے چند قطرے خلوص کے ساتھ آنکھوں سے ٹپکتے ہیں اور انسان سچے دل سے اپنی زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرتا ہے. بند دروازے اللہ کی رحمت کے کھل جاتے ہیں، قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کے دربار میں قبولیت کا اعزاز ایسے بندوں کے لیے فوراً مقدر ہو جاتا ہے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایات میں تذکرہ آتا ہے کہ جب بھی ان کا گزر قبرستان سے ہوتا تھا اور کسی قبر کے پاس وہ رکتے تھے تو تھر تھر کانپ اٹھتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگتا تھا. اس قدر روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی. بکا حتی یبل لحیتہ، داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو ان کے کسی متعلق نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اس طرح نہیں رویا کرتے جس طرح قبر کے پاس آپ روتے ہیں. حالانکہ قبر کا عذاب اور قبر کی تکلیف یقیناً جہنم کی تکلیف سے ہلکی ہے، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ قبر کے پاس ہوتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ پر رونے کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. سنیے اس کے جواب میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. انسان جب آنکھیں بند کرتا ہے، سانس رکتی اور تھمتی ہے، روح جسم کے پجڑے سے آزاد ہوتی ہے تو سب سے پہلی منزل قبر کا گڈھا ہوتا ہے. اس کے بعد منکر نکیر کی آمد اور قبر کا سوال اور جواب اور پھر ثواب اور عذاب اور پھر سور میں پھونک مارا جانا اور دوبارہ زندہ کیا جانا اور میدان محشر میں پہنچنا اور نفسی نفسی کا عالم طاری ہونا اور پھر حساب و کتاب کا آغاز ہونا، اعمال ناموں کا ملنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب کا عمل ہونا اور پھر اعمال کا اور اعمال نامے کا اور عمل کرنے والے کا تولا جانا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آخری اور قطعی فیصلہ صادر ہونا اور پھر پل
پل صراط سے گزر کر جنت یا جہنم میں جانا، یہ بعد کے مرحلے ہیں، یہ بعد کی منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر پہلی منزل پہ انسان کو نجات مل گئی تو آگے کی منزلیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ پہلی منزل پہ انسان پھنس گیا اور نجات نہیں پا سکا تو آگے کی منزلیں اور مشکل و دشوار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے قبر کے منظر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں نے قبر کے منظر سے زیادہ ہولناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ زور سے قہقہہ لگا کے ہنس رہے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو اکثرتم ذکر ہاضم اللذات، اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ لَبَئِتْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، اگر موت یاد ہوگی، اگر آخرت یاد ہوگی، اگر دنیا سے رخصت ہونے کی حقیقت یاد ہوگی تو یہ وہ چیز ہے جو ہنسنے کو کم اور رونے کو زیادہ کر دے گی، اور یہی وہ چیز ہے جو پیروں کے لیے گناہوں کے راستے پر چلنے سے زنجیر و رکاوٹ بن جائے گی۔ گناہوں کے راستے پر چلنے سے سب سے بڑی زنجیر و رکاوٹ موت کی یاد اور آخرت کی فکر ہے۔ انسان گناہوں کی وادی میں پہنچتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو گناہ پر جمے رہنے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اسے آخرت کی فکر نہیں ہے، اسے موت کی یاد نہیں ہے۔ شرابی اگر شراب میں دھت ہے اور ہوش آنے کے بعد بھی اس کا نشہ اترتا نہیں ہے اور وہ دوبارہ اسی گناہ کی طرف لپک رہا ہے، جواری اگر جوئے میں مست ہے اور سمجھانے کے باوجود وہ ماننے کو، پلٹنے کو، باز آنے کو، ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں، وہ پھر اسی گناہ کی طرف لپکتا ہے۔ زناکار و بدکار زنا کی لت میں مبتلا ہے، اسے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اسے موت کی کوئی یاد نہیں ہے، اسے اپنی پاک دامنی کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے اپنی حیا کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ جری ہو گیا ہے، وہ ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ گناہوں میں جمے رہنے کی اور گناہوں پر اڑے رہنے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انسان آخرت کی فکر سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آخرت کی فکر باقی ہے، اگر اللہ کے عذاب کا خوف، یہ استحضار کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اعمال نامے ملیں گے، زمین گواہی دے گی، اعضاء گواہی دیں گے، اعمال کے رجسٹر گواہی دیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، اور اپنی جان بچانے کے لیے فدیہ دینے کی بھی کوئی صورت اور اختیار باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کا عذاب بہت ہولناک ہے، ایک طرف اگر اس کی رحمت کی وسعت ہے جو امید کا سہارا بنتی ہے تو دوسری طرف اسی کا اعلان ہے، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر یہ فکر زندہ ہو، اگر یہ احساس زندہ ہو تو انسان گناہ کے راستے پہ قدم نہ رکھے، اور اگر کبھی گناہ کے راستے پہ قدم پڑ بھی جائے تو گناہ پر جمنے اور اڑنے اور
اڑے رہنے کی منحوس کیفیات اس کے ساتھ چمٹنے نہیں پائیں گی۔ اللہ کے نیک بندوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً وہ توبہ کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ کا دربار رحمت کا دربار ہے، نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ ای درگہ ماں درگہ نا امیدی نیز، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ اللہ کا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے، 100 بار بھی توبہ ٹوٹے گی اور پھر اللہ کے سامنے توبہ کرو گے، نہ نہیں ہوگی، اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر رکھیں۔ گناہ کرنے والا، گناہ کے راستے پر چلنے والا اگر آخرت کی فکر سامنے رکھے، انسان جھوٹ کی طرف بھاگتا ہے، سود کی طرف بھاگتا ہے، حرام کی طرف بھاگتا ہے، سنت و شریعت کا تماشا بنانے والے کاموں کی طرف بھاگتا ہے، بددیانتی اور حق تلفی اور ناانصافی اور ظلم و تشدد کی طرف بھاگتا ہے، زنا اور بدکاری اور بے راہ روی اور بے حیائی، شراب اور نشے اور جوئے اور سٹے اور نہ جانے کن کن لعنتوں اور گھناؤنی حرکتوں کی طرف بھاگتا ہے، رقص کی طرف، میوزک کی طرف، ناچ گانے کی طرف، خرافات کی طرف، لغویات کی طرف، منکرات کی طرف، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے منحوس کاموں کی طرف بھاگتا ہے۔ اگر اس مرحلے میں اس کے دل میں آخرت کی فکر بیدار ہو جائے، موت کی یاد زندہ ہو جائے، تو گناہ کی طرف بڑھنے والے قدم رک جائیں گے، تھم جائیں گے۔ اگر نہیں رک رہے ہیں قدم، اگر نہیں تھم رہے ہیں پاؤں، اگر نہیں کھینچ رہا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ کے راستے سے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کے حواس پر، اس کے اعصاب پر، اس کے سرابوں پر، اس کے وجود پر اس طرح مسلط ہو گیا ہے کہ وہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں دے رہا، اور یہ بڑی بدنصیبی کا مقام ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی جب قدم گناہ کے راستے سے واپس لوٹانا ممکن نہ رہا ہو، مشکل ترین رہا ہو، ہمارے اسلاف نے ان حالات میں بھی اپنے قدم کو راہ راست پر باقی رکھنے کا اور جمائے رکھنے کا نمونہ اور کردار پیش کیا ہے۔ آپ پڑھیے تاریخ، انبیاء کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ، بزرگان دین کی تاریخ، قرون اولیٰ کے نیک مسلمانوں کی تاریخ، مردوں کی، خواتین کی تاریخ۔ ان کے ساتھ بھی تو نفس تھا، ان کے ساتھ بھی تو حالات کی کشش تھی، ان کے سامنے بھی فتنوں اور آزمائشوں کے آلات تھے، ان کے لیے بھی شیطان اسی درجہ کوشش میں تھا جیسا آپ کے لیے کوشش میں ہے، ان کے سامنے بھی ابلیسی اور طاغوتی طاقتیں اسی طرح سرگرم تھی جیسے آپ کے سامنے ہے، لیکن سلام ہو ان کے فکر آخرت کو، سلام ہو ان کے تعلق مع اللہ کو، سلام ہو ان کے زندہ ایمان کو، سلام ہو ان کے بیدار ضمیر کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، اور کوئی بھی زہر ان کے قدم کو ایمان کے راستے سے اور نیکی کے راستے سے ہٹانے اور ڈگمگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ ہماری تاریخ کے بہت مشہور امام ہیں، ان کا ایک واقعہ یاد آیا، ممکن ہے کہ پہلے بھی کبھی آپ کو سنایا گیا ہو۔ 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، قرآن مجید کی تفسیر عربی زبان میں لکھی ہے،
اور ایسی تفسیر کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے لم یصنف مثلو، اس جیسی کتاب آج تک لکھی نہیں۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے اس دور کا، آپ تصور کیجئے آج سے 1100 سال پہلے کا۔ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب حج پر جانے والے افراد کی تعداد آج کی بنسبت بہت محدود ہوا کرتی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب جزیرۃ العرب کا پورا علاقہ، خاص طور پر مکہ المکرمہ کا علاقہ اور وہاں کے رہنے والے شدید غربت کا شکار تھے، فقر و فاقے کا شکار تھے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، اور جب ہم تمام حجاج منی کے میدان میں اکٹھا ہوئے 10 ذی الحجہ کو، آپ میں سے جن حضرات کو حج کی سعادت حاصل ہے وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہیں ابھی تک حج کی سعادت حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور حج بیت اللہ اور دیار حرمین کی مقبول حاضری عطا فرمائے۔ آپ کو تو اور زور سے آمین کہنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں آپ نے آمین زور سے نہیں۔ پانی دے دیجیے۔ تو امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام کے تمام حجاج کرام منی کے میدان میں اکٹھا ہوئے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کی فکر اگر سامنے ہو تو انسان گناہ کے تمام تقاضوں کو دفن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مجبور نہیں ہوتا انسان۔ جواری یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جوئے پہ مجبور ہوں، کاروباری یہ نہیں کہہ سکتا میں سٹے اور ڈپلیکیسی پر مجبور ہوں، حرام پر مجبور ہوں، جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں۔ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، اور اوریجنالٹی کے ساتھ ڈپلیکیسی کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ یہ سب شیطان کے بہلاوے ہیں، نفس کے فریب ہیں۔ آخرت سامنے ہو تو انسان گناہ کے ہر تقاضے کو دبا سکتا ہے، اس کو سر اٹھا کر آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے۔ تو حجاج کرام ذی الحجہ کی 10ویں اور 11ویں اور 12ویں تاریخ تینوں دن منی کے میدان میں گزارتے۔ رکھیے، امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی، چاشت کا وقت تھا، ہم منی کے میدان میں موجود تھے۔ خراسان سے آیا ہوا ایک لمبا تڑنگا نوجوان حاجی کھڑا ہوا، اور اس نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے اللہ کے بندو، میں خراسان سے یہاں حج کے لیے آیا ہوں، اور میری تھیلی، پاکٹ، اس کو ہمیانی کہا جاتا ہے، گم ہو گئی ہے۔ میری ہمیانی، میری پاکٹ گم ہو گئی ہے، اور اس میں 1000 دینار اشرفیہ سونے کے سکے، آج کی موجودہ کرنسی میں کروڑوں کی رقم موجود ہے۔ میں نے بہت تلاش کی، میری تھیلی مجھے مل نہیں پا رہی ہے۔ آپ میں سے کسی کو ملی ہو تو براہ کرم مجھے واپس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائیں۔